اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بچہ بھی شیعہ ماں کی گود میں پروان چڑھتا ہے، جب وہ انمول بھائی بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کی ماں اسے گود میں لٹا کے اسے پیار کر کے اس کی زندگی کا پہلا رزق جو اسے ٹوٹی، وہ یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا ساری زندگی اپنی اس عزادار ماں کی یہ بات یاد رکھنا کہ جو دعا کعبے میں بھی قبول نہیں ہوتی وہ حسین کے ذکر میں قبول ہوتی ہے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی قبولیت کے لیے، ظہور امام زمانہ کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات یقیناً پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے آل محمد نے عطا کی۔ سب سے پہلے برادر اکبر میرے انمول بھائی تشریف فرما ہے، قرآن کے فروغ ممبر ہیں، ان کی والدہ محترمہ آج ظاہرہ اس انتقال کر گئی، ان کے بلندی درجات کے لیے اور بھی جتنے مرحومین ہیں، بالخصوص بانی اشرح محرم الحرام سید علی منیر کاظمی شاہ صاحب کے جتنے بھی مرحومین ہیں، آپ کے جتنے مرحومین ہیں، میرے جتنے مرحومین ہیں، تمام مرحومین کے بلندی درجات کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ ایک اتنی بلند صلوات یقیناً پڑے گا جتنی صلوات کی طاقت اسے کربلا والوں نے عطا کی۔ اجازت ہے جی بات چھوڑ دی جائے، سلامت رہیں، آباد رہیں، آپ سب کا قدم قدم چل کے آیا سیدہ کونین کے قدم کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمایا۔ امام زمانہ آپ سب کو اپنی پناہ میں، کوئی ظاہری دعویٰ نہیں، کوئی علمی حیثیت نہیں، کیونکہ بزرگوں کو چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے حاضر ہے۔ علمی دعویٰ اس لیے نہیں کیونکہ یہ باب العلم کی چوکٹ ہے، جہاں پہ علم کا دعویٰ وہ کرے جو سنونی سنونی کہہ سکے۔ فقط اس لسٹ میں نام لکھوانے کے لیے حاضر ہوں کہ جو لسٹ عین اللہ کی نظروں سے گزرتی ہے۔ بھولیں گے تو قبلہ یقیناً سفر میں آنے والے بس وہ آئیں گے تو تب تک میں تھوڑا سا ایک ماحول پرووائڈ کر کے دینا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے جی؟ ایک نعرہ سنیں بادشاہ کی بات۔ سیدہ کسی کمینے کا محتاج نہیں۔ اچھا، شیعوں پہ یہ اعتراض تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک میں آج پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر علی والے صاحب بھی توجہ ہے آپ کی، شیعوں پہ اعتراض یہ ہے کہ یہ خوشی میں ہوں تب بھی حسین کا ذکر کرتے ہیں، یہ غمی میں ہوں تب بھی حسین کا ذکر کرتے ہیں، یہ 24 گھنٹے حسین حسین کیے جا رہے ہیں، یہ مولا حسن کو مانتے نہیں ہیں، یہ حسن کا تذکرہ کم کرتے ہیں۔ آؤ میں اس منبر پہ طالب علم ہونے کی کوئی تو ایک بندہ ہوگا مجھے میری بات عقیدے میں محفوظ کر کے انمول بھائی کسی ایک تک پہنچا دے جس تک جانی چاہیے، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ معلوم نہیں کہ مذہب جعفریہ اور خیر البریہ اثنائے عشریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا حسین مولا ہے اور حسین کا حسن مولا ہے۔ یہ چہرے سلامت رہیں، یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں سے لگے، جس تک بات پہنچی ہے وہ بولے حیدری۔ امام زمانہ کسی کمینے کا محتاج ہے، ہمارا حسین مولا ہے اور حسین کا حسن مولا ہے۔ اجازت دیں تو 4 مصرے سناؤں بسم اللہ بادشاہ کے حوالے سے۔ لفظ نوری سخن سے لیتے ہیں، لفظ نوری سخن سے لیتے ہیں، عصمتوں کے چمن سے لیتے ہیں، لفظ نوری سخن سے لیتے ہیں، عصمتوں کے چمن سے لیتے ہیں، اور اتنا لینے کی اس سے عادت ہے ہم خدا بھی حسن سے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سیدہ بادشاہ رکھے، جس تک بات پہنچی ہے وہ بولے حیدری۔ لفظ نوری سخن سے لیتے ہیں، عصمتوں کے چمن سے لیتے ہیں، اور اتنا لینے کی اس سے عادت ہے ہم خدا بھی حسن سے لیتے ہیں۔ اچھا، حسن لکھتے کیسے ہیں؟ سین اور نون کیا بن گیا؟ نہیں بولو تو بولوں گا، کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ حسن۔ اب 3 حروف کا مرکب ہے یہ نام، پھر سن لیں، سین اور نون۔ اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، بات کا بزرگ لطف لیجیے گا، دعا لینے کے لیے آپ سے حاضر۔ کون ہے میرا بادشاہ؟ میری اتنی حیثیت نہیں، میرا اتنا قد نہیں ہے کہ میں اس مولا کا ذکر آپ کے سامنے کروں، کیونکہ اس بادشاہ کا ذکر کرنے کے لیے کم از کم ذاکر حسین ہونا لازمی ہے۔ لیکن ہر بندے کا کاسا الگ ہے، ہر بندے کی معرفت الگ ہے، ہر بندے کو ملنے والی خیرات کا قد الگ ہے۔ اتنا میں اپنے مولا کو سمجھوں، شاید ان انمول بھائی 6 مصروں میں کافی حد تک باتیں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کون ہے حسن؟
ایسے حسن حسین بھی اور حسن دین بھی سجدہ سرور سے بے الہی حسین بھی ہے نون سے یا نعبد و نستعین بھی اس مختصر سے نام میں ہے عالمین بھی اور تینوں حروف تین کی تائید بن گئے پھیلے تو اتنے پھیلے کہ توحید بن گئے اللہ اکبر سیدہ تینوں حروف تین کی تائید بن گئے پھیلے تو اتنے پھیلے کہ توحید بن گئے پھیلے تو حجاب نور میں وحدت سخن بھی جانتا ہے جی یہ آپ کی خاموشی کو میں توجہ سمجھنا الحمدللہ حجاب نور میں بادشاہ حسن کی فضیلت بڑی ان سے لے کے معاشر تک پیدا ہونے والے آخری حروف آخری آدمی بشر تک کوئی میرے مولا کا حسن کا کوئی مکمل تعارف نہیں کروا سکا پتہ مجھے بھی نہیں کہ حسن کس بلندی وقت کو کہتے ہیں اس عظمت کا مالک ہے میرا مولا حسن بس جو میں سمجھوں یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ اس بات کے اس لفظ کا جو چوتھا مصرع ہے اس ربائی کا اس سے آگے میری معرفت کا معیار ہی نہیں اس سے آگے میرے عقیدے کا معیار اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیابی حاصل کر لوں کون ہے حسن حجاب نور میں وحدت سخن بھی جانتا ہے حجاب نور میں وحدت سخن بھی جانتا ہے الوہیت کے ہنر سب حسن بھی جانتا ہے بطول گود نے وہ آسرے دیے ہیں اسے یہ مصطفیٰ کو چلانے کا فن بھی جانتا اللہ اکبر اللہ سیدہ بادشاہ رکھے یہ چہرے سلامت رہے حجاب نور میں وحدت سخن بھی جانتا ہے الوہیت کے ہنر سب حسن بھی جانتا ہے بطول گود نے وہ آسرے دیے ہیں اسے یہ مصطفیٰ کو چلانے کا فن بھی جانتا ہے یہ مصطفیٰ اچھا اگر اجازت دیں تو میں آج کے موضوع کی طرف آؤں توجہ ہے آپ ایک نعرہ سنائیں بادشاہ علی کا سیدہ آپ کو سلامت رکھے دین و دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے میں آج کا موضوع پڑھنا چاہتا ہوں موضوع مشکل ہے اب لیکن اسی یقین سے اسی عقیدے سے شروع کر رہا ہوں کہ میرے سامنے مشکل کشا کو ماننے والے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جی لفظوں کو معرفت کا لبادہ عطا بھی ہو لفظوں کو اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جن لفظوں سے آدم لکھا جاتا ہے ان سے علی نہیں لکھا جاتا اور جن لفظوں سے اکبر لکھا جاتا ہے ان سے یوسف نہیں لکھا جاتا یوسف لکھنے والے الفاظ اور ہیں اکبر لکھنے والے اور ہیں مولا علی کا ذکر کرنے کے لیے الفاظوں کا اور چناؤ کرنا پڑتا ہے آدم کا ذکر کرنے کے لیے الفاظ کا اور چناؤ کرنا پڑتا ہے ایک موضوع لکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے کائنات کے مالک خالق سے الفاظ مانگے تھوڑا سا ماحول مانگا اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیابی حاصل کر لوں لفظوں کو معرفت کا لبادہ عطا بھی ہو ہر خیال اشک ضلع سے دھلا بھی ہو لفظوں کو دات مجھے بالکل نہیں چاہیے چار مصرے بالکل اپنے عقیدے کی تختی کے اوپر لکھنے ہیں چھٹے مصرے پہ میں اس بندے کا بزرگوں کلیجے کا سفر کروں گا تو بڑی بات ہے میرے مولا قاسم کا نوکر بھی ہے اور پھر بھی تیرے ہاتھ اٹھانے کو دل نہیں چاہ لفظوں کو معرفت کا حدیقہ ایک توجہ فرمائیے گا لفظوں کو معرفت کا لبادہ عطا بھی ہو ہر خیال اشک بلا سے دھلا بھی ہو دل جون کی عطاؤں سے کرب و بلا بھی ہو حسین کی عطا ہم سنبھال ہی نہیں سکتے ہمارے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ ہم حسین کی عطا سنبھال سکیں کیا پڑھا میں نے لفظوں کو معرفت کا لبادہ عطا بھی ہو ہر خیال اشک بلا سے دھلا بھی ہو دل جون کی عطاؤں سے کرب و بلا بھی ہو یوسف کا نام سننے کی خاطر کھڑا بھی ہو یوسف کا نام ابھی بھی میرا راج نہیں ہوا یوسف کا نام سننے کی خاطر کھڑا بھی اور میں نے کہا مالک میرے قلم کے قدموں میں میرے قلم لکھنے والی میرے قلم کے قدموں میں سارا جہان ہو پھر جا کے شان حضرت قاسم بیان ہو اللہ اکبر سیدہ بادشاہ میرے قلم کے قدموں میں سارا جہان ہو اب پھر جا کے شان حضرت قاسم بیان ہو حسن کے بیٹے کا ذکر کرنا کسی عام ہستی کا ذکر کرنا ہے پھر جا کے شان حضرت قاسم بیان ہو 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان ایک طرف 9 لاکھ ابو جہل ایک طرف 72 مصطفیٰ بھائی مصطفیٰ کہتے ہیں چنا ہوا جسے دین کے لیے چن لیا جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا بات کا کچھ لیجیے گا ایک طرف 9 لاکھ ابو جہل ایک طرف 72 مصطفیٰ جتنے ابو جہل تھے وہ کٹ کٹ کے زمین میں جاتے رہے مصطفیٰ باری باری معراج میں جاتے رہے ایک مصطفیٰ معراج میں جاتا دوسرا تیاری کرتا پھر ایک مصطفیٰ
دوسرا تیاری کرتا. بادشاہ قاسم اپنی اماں کے خیمے میں آئے, سلام کیا, سیدہ مصلی پر تشریف فرما تھی. میرا بیٹا قاسم میرے سامنے آؤ. جیسے سیدہ مصلی پر تشریف فرما تھی, بالکل اماں کے سامنے نمازی بن کے, جیسے نمازی زانو تہ کر کے تشہد میں بیٹھتا, اماں کے سامنے نمازی بن کے قاسم نے کہا اماں اجازت ہے میں میدان جاؤں. لیکن کہا بے شک میرا بیٹا میدان چلے جانا, لیکن میرے دل کی کچھ حسرتیں ہیں, کچھ تمنائیں ہیں, کچھ آرزوئیں ہیں. اماں حکم. بی بی کہتی قاسم دل ہے کہ تیری حرکت تلوار کچھ کہے. بی بی فرماتی قاسم دل ہے کہ تیری حرکت تلوار کچھ کہے. بی بی فرماتی تیری کلائی سے تیری دستار کچھ کہے. بھائی ہاتھ میں تلوار علی کی ہے, سر پہ دستار حسن کی ہے. فرماتے دل ہے کہ تیری حرکت تلوار کچھ کہے, تیری کلائی سے تیری دستار کچھ کہے. میمون منتظر ہے کہ اسوار کچھ کہے. بادشاہ قاسم کے گھوڑے کا نام میمون. شہزادے کی آمد پہ ایک درود پڑے گی دل کی بلند آواز سے. ارشد کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ مل کے بولوں در سلام. جب قاسم جانے لگے نا بابا جی میدان, اپنی اماں کے خیمے میں آئے, اماں اجازت ہے میدان جائے. بی بی کا بے شک بیٹا چلے جانا, لیکن میرے دل کی کچھ حسرتیں ہیں, کچھ تمنائیں ہیں, کچھ اماں ہو تم. بی بی بابا جی آپ سے دعا لیں گے. بی بی نے کہا قاسم دل ہے کہ تیری حرکت تلوار کچھ کہے, تیری کلائی سے تیری دستار کچھ کہے. بی بی کہتی میمون منتظر ہے کہ اسوار کچھ کہے. بادشاہ قاسم کے رہبار کا نام میمون منتظر ہے کہ اسوار کچھ کہے. خود اسرائیل چپ ہے کہ سردار کچھ کہے. میمون منتظر ہے کہ اسوار کچھ کہے. خود اسرائیل چپ ہے کہ سردار کچھ کہے. بی بی فرماتی بے شک میدان چلے جانا, لیکن ایک بات زیر نشین کر لو, مقتل میں جو کوئی تجھے زندہ دکھائی دے, مقتل میں جو کوئی تجھے زندہ دکھائی دے, جو بول اس کو منبر کوفہ دکھائی دے. انہوں نے تیرے دادا علی کو منبر کوفہ پہ دیکھا ہے. مقتل میں جو کوئی تجھے زندہ دکھائی دے, جو بول اس کو منبر کوفہ. اچھا آگے ایک لفظ آتا ہے جی اذن ولا. اذن ولا کہتے ہیں جنگ کی اجازت. کس کو کہتے ہیں جی؟ نہیں بولو تو بولو. جنگ کی, جنگ کی. اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا, مسئلے کا لطف لیجیے گا. جب بی بی نے کہا نا مقتل میں جو کوئی تجھے زندہ دکھائی دے, جو بول اس کو منبر کوفہ دکھائی دے. اماں کے قدموں پہ سر رکھا قاسم نے. سر کے شہزادہ کہتا ہے اذن ولا کی اماں اگر انتہا نہ ہو, اگر مجھے کھلی اجازت دے دی جائے, اگر مجھ پہ پابندی نہ لگے, پھر ہوگا کیا؟ اذن ولا کی اماں اگر انتہا نہ ہو, واللہ ان کے بھاگنے کا راستہ نہ ہو. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اذن ولا کی اماں اگر انتہا نہ ہو, واللہ ان کے بھاگنے کا راستہ نہ ہو. گر آج ہر سپاہی کے سر پہ قضا نہ ہو, گر آج ہر سپاہی کے سر پہ قضا نہ ہو, تو میری اس گدائی میں زور خدا نہ ہو. گر آج ہر سپاہی کے سر پہ قضا نہ ہو, تو میری اس گدائی میں زور خدا نہ ہو. قاسم کہتے حق ہے تو آج آپ کا بیٹا ہوں یوں کہوں, حق ہے تو آج آپ کا بیٹا ہوں یوں کہوں, غازی لگوں نہ تو اسے استاد کیوں کہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حق ہے تو آج آپ کا بیٹا ہوں یوں کہوں. فرماتے غازی لگوں نہ تو اسے استاد کیوں کہوں. اماں کا سلام کر کے اپنی اماں کے کہنے سے باہر آئے. یا حسین بادشاہ بھتیجے کا انتظار کر رہے تھے. قاسم کا ہاتھ پکڑا, اپنے کہنے توجہ ہے مضمون میں نے سارا چھوڑ دیا, سمٹ کے جناب کے قریب آ گیا. حسین نے اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑا, اپنے خیمے میں لے گئے. مسکرا کے حسین فرماتے بیٹا قاسم تمہارا بظاہر ہے زندگی کا پہلا حملہ, کیسے لڑو گے؟ یہ لفظ حسین نے کہنے تھے. بابا جی میں سرکار قاسم کا ذکر کر رہا ہوں, آپ سے دعا مالک سادات کا سایہ امت مسلمہ کے سر پہ سلام کرتی ہے. بابا جی ایک مسئلہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. حسین نے کہا میرا بیٹا قاسم میدان جاؤ, جا رہے ہو, زندگی کا پہلا حملہ ہے, کیسے لڑو گے؟ یہ لفظ سنا, چچا کے چہرے کی طرف دیکھ کے قاسم فرماتے چچا پریشان نہ ہو, خیبر شکن کے پوتے کا انداز دیکھیے, خیبر شکن کے پوتے کا انداز دیکھیے. فرماتے اس کم سنی میں جذبہ پرواز دیکھیے, خیبر شکن کے پوتے کا انداز دیکھیے, اس کم سنی میں جذبہ پرواز دیکھیے. فرماتے 13 برس کی جنگ کا اعجاز دیکھیے, بابا حسن کی چپ کے سبھی راز دیکھیے. 13 برس کی جنگ کا اعجاز دیکھیے, بابا حسن کی چپ کے سبھی راز دیکھیے. فرماتے چچا دونوں طرح سے نسل امیہ پہ وار ہے, دونوں طرفوں
باپ سے، فرماتے جی میرا بیٹا قاسم میدان میں جاؤ. حسین کے کہنے سے باہر آئے، رہوار میں سوار ہوا حسن کا نفیس بیٹا، حسن حسین کا حسین بیٹا میدان کربلا کے وسط میں آئے. ایک طرف سے میرے مولا حسن کے امیر بیٹے نے عین اللہ ہجرا سے پورے لشکر کا معائنہ کرنا شروع کیا، تلوار کو علم کیا، رکابوں کو زور دیا، لجاموں کو تھاما، 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے قاسم فرماتے قرآن ہمارے صحن میں سب کا لباس ہے. قرآن آگے ایک لفظ آ رہا ہے جی سرمت، سرمت کہتے ہیں جنت کو، اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، بات کا لفظ لیجیے گا. قاسم فرماتے قرآن ہمارے صحن میں سب کا لباس ہے. فرماتے سرمت کی سلطنت میری دادی کے پاس ہے. سلطنت میری دادی کے پاس ہے. فرماتے ہونٹوں کا خشک ہونا مجھے یوں بھی راز ہے. ہونٹوں کا خشک ہونا وجہ کیا ہے؟ ہونٹوں کو خشک ہونا مجھے یوں بھی راز ہے. 13 برس کے جسم میں غازی کی پیاس ہے. 13 برس کے جسم میں غازی کی پیاس ہے. فرماتے یہ بھی سبب ہے آج میرے دل کے چین کا، یہ بھی سبب ہے آج میرے دل کے چین کا. کیا میرے لیے بچھا ہے مصلی حسین کا. فرماتے ادھر میں کربلا کے میدان میں آیا ہوں، لیا. یہ بھی سبب ہے آج میرے دل کے چین کا، میرے لیے بچھا ہے مصلی. اچھا جب بھی مولا قاسم کا ذکر ہوتا ہے تو ایک بڑا مشہور لامتی، اس کا نام ہے جی ارزق مرحوم. سارے کو خدا اس کتے پہ لعنت کرے. نہ توڑتا ہی آواز آوے آل محمد کے ہر دور کے ہر دشمن پہ لعنت. یہ قریب آیا، قریب آ کے کہنے لگا میری بڑی حسرت تھی، میں کسی طریقے سے علی سے لڑوں، علی سے نہیں لڑ سکا. پھر میری حسرت تھی میں علی کے کسی بیٹے سے لڑوں، اس سے بھی نہیں لڑ سکا. اب تو بظاہر ہے 13 برس کا اور تیری رگوں میں علی کا نہیں حسن کا خون ہے. تو ہے 13 برس کا اور تیری رگوں میں حسن کا. مسکرا کے آئے میرے بادشاہ میں تیری قدرت کو کتنا خراج سے چھوڑوں اور بابا جی اس لفظ کا حق ادا ہوگا. مسکرا کے اس کی طرف دیکھ آگے کے لفظ آ رہا جی مسترب. مسترب کہتے ہیں کامل قابلہ نہیں، منہ پھیر لانا، امیروں سے جانا. اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، بات کرو. اب جب نے کہا میرا حسرت تھی علی، اس کی طرف دیکھ کے مسکرا کر قاسم فرماتے لڑنے کو میرے ساتھ بڑا مسترب ہے تو، لڑنے کو میرے ساتھ بڑا مسترب ہے تو، لبریز اسلحے سے ہے پر بے سبب ہے تو. لڑنے کو میرے ساتھ بڑا مسترب ہے تو، لبریز اسلحے سے ہے پر بے سبب ہے تو. فرماتے اولاد مرتضیٰ کا بڑا بے ادب ہے تو، اولاد مرتضیٰ کا بڑا بے ادب ہے تو. واللہ ابا حسین تمی بد نسب ہے تو، واللہ ابا حسین تمی بد نسب ہے تو. اور قاسم کہتے آجا ذرا ہماری شجاعت کا رنگ دیکھ، آجا ذرا ہماری شجاعت کا رنگ دیکھ. بابا کا امن دیکھا تھا بیٹے کی جنگ دیکھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے آجا ذرا ہماری شجاعت کا رنگ دیکھ. بابا کا امن دیکھا تھا بیٹے کی جنگ دیکھ. قاسم فرماتے لڑنے لگوں تو عرش کا پلہ دکھائی دے، لڑنے لگوں تو عرش کا پلہ دکھائی دے. دوزخ کی تہ میں اپنا محلہ دکھائی دے. لڑنے لگوں تو عرش کا پلہ دکھائی دے. دوزخ کی تہ میں آخری مصرع پڑھ رہا ہوں، اس پہ اتنی دعا کیجئے گا زیادہ داد میں مانگ نہیں رہا، کم سے میں گزارا نہیں ہوگا اور جو حق بنے مجھے دینا ضرور. قاسم فرماتے لڑنے لگوں تو عرش کا پلہ دکھائی دے، دوزخ کی تہ میں اپنا محلہ دکھائی دے. قاسم کہتے واللہ دکھائی دے تمہیں واللہ دکھائی دے، واللہ دکھائی دے تمہیں واللہ دکھائی دے. مجھ کو چچا نہ روکے تو اللہ دکھائی دے. واللہ دکھائی دے تمہیں واللہ دکھائی دے. فرماتے مجھ کو چچا نہ روکے تو اللہ دکھائی دے. کیا سلامت رہیں، آباد رہیں. سانس کے ساتھ یہی دعا ہے کہ میرا اللہ ہر عزادار، ہر ماتمی کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو پہ کربلا والوں کا نام لکھا ہو. اپنی کسی مصیبت یا پریشانی سے حسین کا عزادار کبھی بھی اشکبار نہ ہو. عزادار بادشاہ محمد کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تشریف فرمائے، تائید فرمائے میری بات کی. شریعت محمدیہ راشا سب یہ کہتی ہے کہ شکار جتنا چھوٹا ہو اسے ذبح کرنے کے لیے ہتھیار اتنا چھوٹا استعمال کرو. بس عزادارو ایک درد ہے جو ہمارے ادھر سینوں پہ نقش ہے. 1400 سال ہو گئے نہ ہمارے سینے تھکے، نہ ہمارے ہاتھ تھکے، نہ ہمارے آنسو خشک ہوئے. وہ درد کیا ہے؟ وہ درد یہ ہے کہ اصغر سب سے چھوٹا تھا، تیر سب سے بڑا تھا. یا زہرا یا زہرا، میں کائنات کو بند کر دوں آپ کے اس پائے پہ. اصغر سب سے چھوٹا تھا، تیر سب سے آگا. نسیم عباس بھی تھا. شہید اللہ مقامہ ہو نقل اللہ مرکبہ. وہ
لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے میرے مولا حسین نے کہا لوگوں میں غریب ہو گیا، یا سیدہ یا سیدہ، لوگوں میں غریب ہو گیا۔ کائنات کے ذرے ذرے نے حسین کی غربت کا استغاثہ سنا، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے بابا جی کہ جیسے جھولے میں اصغر نے سنا ہے ویسے کسی اور نے نہیں سنا۔ عزاداروں پھر اپنے آپ کو جھولے میں نہیں، جھولے سے نیچے گرایا۔ سیدہ رباب نے اٹھا کے اصغر کو جھولے میں لٹایا، پھر دوسری دفعہ اصغر نے جھولے سے لٹایا، جب تیسری دفعہ اصغر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا نا جھولے سے، رو کے رباب نے کہا ما فضا، جی میری مخدومہ ایک پیغام میرا مرشد حسین تک پہنچا دیں، انہیں کہیں کہ مقتل کی جتنی بھی مصروفیات ہیں وہ ساری چھوڑ کے ذرا لمحوں کے لیے اللہ کرے وہ حسین کا ماتمی نہ ہو جو ایک دفعہ آئے کہ سینے پہ ہاتھ بھی نہ مار سکے، جتنی بھی مصروفیات ہیں مقتل کی چھوڑ کے ذرا لمحوں کے لیے خیمے تشریف لے آئیں۔ مجھے ذکر کی عزت کی قسم ہے جتنی دیر میں فضا حسین کو خیمے لے آئی ہیں اتنی دیر میں رباب نے اصغر تیار کر دیا۔ یا سیدہ یا سیدہ اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ، اتنی دیر میں عزادار رباب نے اصغر تیار کر دیا۔ حسین خیمے میں آئے، حسین کی جھولی میں اصغر کو رکھا، اللہ کرے وہ شیعہ کا ہو جائے نہ کر سکے، حسین کی جھولی میں اصغر کو رکھا اور لوگ کی بیوی نے کہا مولا کہ میرے 6 مہینے کی محنت ہے، مولا اسے قبول کرنا۔ رو کے حسین نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے حسین